ہے جب بظاہر کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں بیہائنڈ دا سین کہ میمو والی کنٹروورسی جو لگتا تھا کہ شاید حکومت کو چلتا کر دے، اتنے سخت قسم کی ہارڈ لائنز ڈرا ہوئی تھیں اور تینوں ادارے، فوج بھی، عدلیہ بھی اور حکومت بھی آمنے سامنے ہمیں کھڑے نظر آتے تھے، وہ معاملات ہمیں سلجھتے نظر آ رہے ہیں اور تھوڑی سی بیک ٹریکنگ ہوئی ہے تینوں اداروں کے درمیان. اور نون لیگ جو ایک میجر فریق کے طور پر سپریم کورٹ کے اندر بھی گئی، اس وقت میاں نواز شریف تمام معاملات کے ہوتے ہوئے بھی لندن چلے گئے. دیکھیے 4-5 پلیئرز تھے. ایک پلیئر پاکستان پی ایم ایل این تھی جو کہ مقدمے کو لے کے پٹیشن کو لے کے سپریم کورٹ میں گئی. ایک سپریم کورٹ پلیئر تھی جو ایک بڑا فعال پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے، ہر ملک میں چیف کورٹ یا سپریم کورٹ بڑا ایک پولیٹیکل پلیئر ہوتا ہے. ایک پلیئر ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی جس میں ایک ان کو بلایا گیا ایکسپلین کرنے کے لیے، اور ایک بیہائنڈ دا سینس پلیئر جو ہے اس پوری صورتحال میں حکومت کے ساتھ امریکنز تھے جن کی پوزیشننگ کیا تھی. پی ایم ایل این کا تو ہمیں صاف سمجھ آ رہا ہے، جیسا کہ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں پبلک لیول پہ بھی کہا اور اسلام آباد میں جو سرگوشیاں وہ بھی ہے کہ پی ایم ایل این نے بہت جلدی ریئلائز کیا کہ ان کو وہ لے کر تو گئے اس کو سپریم کورٹ میں، لیکن اس میں سے نکلنا چاہتے تھے. اور ان کی جو بات چیت ہوئی وہ ارلی الیکشنز کے حوالے سے ہوئی، جس کو پھر مولانا فضل الرحمان کو غالباً بھیجا گیا. نواز شریف صاحب غالباً اپریل میں الیکشن چاہتے تھے، لیکن ان کو کنوے کیا گیا کہ سپٹمبر اکتوبر میں آپ کو الیکشن دے دیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ گروئنگ کنورجنس یا کنسنسس جو ہے پی ایم ایل این اور حکومت میں ہے، کیونکہ پبلکلی اس کو نہیں مانتے، لیکن بیہائنڈ دا سینز وہ پولیٹیکلی طور پہ گرو کر رہے ہیں اور دونوں پی ٹی آئی کو ایک خطرے کے طور پہ دیکھتے ہیں. 3-4 چیزیں ہوگی. ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ایک بیک چینل کے طور پر آئیڈیا پروموٹ کیا گیا کہ ارلی الیکشنز کے اوپر ایگری کر لیں، اس کے اوپر دونوں پارٹیوں نے رضامندی ظاہر کی اور اس لڑائی والی کیفیت سے دونوں پیچھے ہٹ گئے. دیکھیں مجھے نہیں پتا ڈاکٹر صاحب نے میرے آنے سے پہلے کیا تجزیہ کیا ہے، مگر میں نے ایک چیز تو یہ کہی کہ پی ایم ایل این میں حکومت میں صلح ہو گئی ہے ارلی الیکشن کے بعد. ہاں تو وڈرا کر کے دوڑ گیا. اپیرنٹلی نظر یہی آتا ہے کیونکہ میاں صاحب واز دی ون ہو براٹ دس تھنگ ٹو دا کورٹ، اور اس کے بعد پھر میاں صاحب گم ہو گئے، خاموش ہو گئے، گم ہو گئے، نظر ہی نہیں آئے. بلکہ پرانا اسٹائل گلانا چلے گئے. اکرم شیخ صاحب جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر باقاعدہ طور پہ میاں صاحب کے خلاف بولتے رہے کہ جناب مجھے ایک وٹنسز کی لسٹ دی تھی اور اس کے بعد خاموشی ہوگی، نہ مجھ سے کوئی رابطہ نہ لینا دینا. اکرم شیخ اسپوک اگینسٹ میاں صاحب. اپیرنٹلی تو یہی لگتا ہے کہ شاید اس قسم کا کوئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے، جس کے بعد تمام گھروں نے عافیت اور خیریت اسی میں سمجھی اور جانی کی اب اس کو بس حشب کر دیا جائے. اور نہیں دیکھیں بیک ٹریکنگ بھی ہوئی ہے، ڈیل بھی کوئی نہ کوئی ضرور ہوئی ہے. ہمارے پاس 3 گیسٹ ہے. ڈاکٹر محیط قاہرہ صاحب نے کہا کہ اداروں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے اور معاملات حل ہو جائیں گے. ہمارے پاس خواجہ آصف صاحب تھے، انہوں نے کہا مکمکہ ہو گیا ہے فوج، حکومت اور امریکہ کے مابین، اور جس طرح این آر او کی ڈیل ہوئی اپنا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا این آر او کی ڈیل کی طرز پہ یہ بھی ارینجمنٹ اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ستمبر اکتوبر میں نئے انتخابات کے اوپر ایگریمنٹ ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ آن وہ میسنجر ہیں نون اور حکومت میں ڈیل ہوئی. مولانا فضل الرحمان دیکھیں یہاں پہ جو ایسا لگتا ہے کہ حکومت میں اور پی ایم ایل این کے درمیان، وفاقی حکومت اس کے الائز ایک طرف اور پی ایم ایل این کے درمیان ایک پولیٹیکل اکوموڈیشن ہو گئی ہے براڈ، جس میں کہ دونوں محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کی، وہ ان کا دشمن اور ہدف ہے. چونکہ پی ٹی آئی ایک ایکسٹرا پارلیمنٹری فورس ہے، وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، اس کو آفیشیل طور پہ اپوزیشن نہیں مانا جاتا، گو کہ شاید اس کی خاصی ایک الیکٹورل پاسبلٹی ہو ایز این اپوزیشن ایمرج کرنے کی. تو دونوں طرف ایک سراسمی اور خوف کی سی کیفیت ہے کہ جلدی سے جلدی الیکشن ہو، اور ان دونوں الیکشنز میں یہ عین ممکن ہے کہ دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں، جن کو بڑی جماعتیں سمجھا جاتا ہے، پی 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 اور پی ایم ایل این، یہ فرینڈلی طور پر ان الیکشن کو انفلوئنس کر کے ایک ڈائریکشن ان کو دینے کی کوشش کریں، اور جو فورسز ان کے خلاف ہیں ان کو اس میں مارجنلائز کرنے کی ایک کم سے کم پوزیشن دینے کی کوشش. شیخ صاحب لیکن ڈاکٹر محیط پھر تو یہ ہوا کہ فار آل پریکٹیکل پرپزز نون لیگ اور پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور کاف لیگ پلس سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ، دے آر آن بورڈ کہ ہم مئی میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور ستمبر اکتوبر میں نئے انتخابات کی طرف جائیں. انگریزی زبان میں ایک محاورہ ہے، دیر از مینی اے سلپ ٹوکسٹ دا کپ اینڈ دا لپ. ہمارے سیاسی ڈھانچے میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آج سے 6 مہینے پہلے بھی ایسا لگتا تھا جب پی ایم ایل کیو نے جوائن کیا حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو ایسا لگتا تھا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے تمام پتے جو ہیں وہ مینج کر لیے ہیں، اور اب فرام دس مومنٹ آنورڈز ہی از مطلب لوکنگ ٹورڈز انادر ری الیکشن، اور سب کچھ کمفرٹیبل ہو گیا. اس کے بعد سڈنلی بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو گئے، کبھی این آر او واپس آ گیا، میمو گیٹ چل پڑا. اب وقتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے کارڈ بہت اچھے کھیلے ہیں. ان کے خلاف جو ایک سٹارم کھڑا ہوا تھا، جو تمام پولیٹیکل پلیئرز اکٹھے ہو رہے تھے، انہیں ایک ایک کر کے کسی سے انہوں نے سمجھوتا کر لیا، کسی کے خلاف انہوں نے کارڈ بہتر پلے کیا، اس کو ڈرا دیا، کہیں انہوں نے امریکہ کے ساتھ کوئی ہیلپ لے لی. ہمیں یہ نہیں پتا کہ امریکہ نے اس میں سے کیا کنسیشنز حاصل کیے ہیں. اس پورے مسئلے کو ریزالو کرنے میں امریکہ نے آرمی سے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ حکومت دونوں سے کیا حاصل کیا، یہ مت
جی ڈاکٹر موین، دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے سامنے جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے، جو رن اپ ٹو ہیئرنگ تھا 24 تاریخ کی، اس سے پہلے پی ایم ایل این کی پریزنس ختم ہو گئی وہاں پہ. پی ایم ایل این کی کوئی نمائندگی ہی نہیں تھی وہاں پہ. پی ایم ایل این کا کہاں ہے وکیل شکیل؟ پی ایم ایل کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ انہوں نے کیوں نہیں پرسو کیا؟ کون ہے آپ بتائیں نا، وہ کہاں تھا 24 تاریخ کو؟ کیا پریزنس تھی اس کی؟ یہ تو میں آپ خواجہ آصف صاحب سے پوچھ لیں، وہ اس مقدمے کو ڈیل کر رہے ہیں، میں تو ظاہرہ کر نہیں رہا ہوں. وقاص صاحب جو بات کہہ رہے تھے نا، جو شیخ وقاص صاحب جو چیز کہہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس میں سے منظر عام سے ہٹ گئی، اور یہی چیز اکرم شیخ بھی کہہ رہے ہیں، یہی چیز اخبارات بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اس میں سے ہٹ گئی. اس کے آپ میڈیا والوں کی تو خیر عادت ہے نا، آپ نے بال کی کھال نکالنی اور کسی کی آپ نے عزت محفوظ تو رہنے نہیں دینی.